اور اس اینٹری میں ان کو اپنے آپ کو بنوانے کے لیے بہت زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑی، اس لیے کہ ان کی کتاب آئی اور جن حلقوں سے ان کو جسے کہیے ریکگنیشن ملنی چاہیے تھی، جنہیں پڑھا جانا چاہیے تھا، ان کی طرف سے ان کو پذیرائی بھی ملی۔ ایک بات زبان ان کی بہت اچھی ہے، میں نے مجھے محسوس ہوا کہ ان کو بات کہنا آتی ہے، پوری بات کہہ دیتی ہیں، قوت سے بات کہہ دیتی ہیں۔ اور میرا تاثر تھا کہ یہ تیز ہو جاتی ہوں گی، مگر ایسا ہے نہیں۔ میں نے ان کی وہ تحریریں، وہ جو جبری، جس کا اشارہ کیا، جبری شادی پر بھی اور مذہب کے اوپر بھی ان کے میں نے دیکھے، لیکن کہیں انہوں نے توازن، جسے کہیے توازن کہیے یا کہیے کہ بہت ہی جو بھی بات سخت سے سخت بات کہی جا سکتی ہے اگر کہنے والے کو ہنر آتا ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ سنوبت نے یہ کام کیا ہے۔ اب آئیے ایک چھوٹی سی بات اور میں آپ سے، آپ کے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، تو دیکھیے جو کالمز ہوتے ہیں، جو اخباری کالم ہوتے ہیں، وہ ادب ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ طے کرنے کی بات ہے۔ اخبار شام کو باسی ہو جاتا ہے، کالم جو ہے باسی ہو جاتا ہے، لیکن پھر کون سا، مگر کچھ کالمز ایسے ہوتے ہیں، کچھ تحریریں ایسی ہوتی ہیں جو باسی نہیں ہوتی، ان کی ریلیونس رہتی ہے، آنے والے زمانے میں بھی وہ ریلیونٹ رہتے ہیں۔ مثلا اگر آپ بہت سے کالم ایسے ہیں، مثلا خالد حسن کے بہت سے کالم ہیں، جیسے میں انگریزی کی مثال آپ کو دوں، خالد بھائی کے کالم ہیں، اور قریشی کے انگریزی کے کالم ہیں، ابن انشا کے اردو کے کالم ہیں۔ بعض وہ پہلے دن اس زمانے میں بھی جیسے جب وہ لکھے گئے تھے اس وقت بھی اتنے ہی ریلیونٹ تھے جتنے وہ آج بھی ہیں۔ یہ فقرہ آنر رشید کا ہے کہ اخبار بھی باسی ہوتا ہے، اور جیسے ہر تحریر ادب نہیں ہوتی، ہر تحریر ادب نہیں ہوتی، اسی طریقے سے ہر کالم جو ہے وہ صرف اخباری نہیں ہوتا۔ بعض تحریریں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اخباروں میں چھپتی ہیں مگر وہ ادب کا حصہ ہوتی ہیں، اور ہمارے یہاں اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو کوئی اپالوجی کے طور پر نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ آپ نے لکھا ہے، اور آپ بدقسمتی سے ہمارے تو حالات بھی نہیں بدلتے، چنانچہ جو 1922 میں شعر لکھے گئے کہ ابو النموذج صبا مانگتے ہیں لوگ، وہ حبس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ۔ اگر آج آپ کل سویرے کے اخبار میں لکھ دیں تو اس وقت بھی یہ حق و جانب ہوگا، تو کوئی وقت نہیں گزرتا، اور ہمارے ہاں تو صورت احوال یہی ہوتی ہے۔ ایسے میں آپ نے بہادری سے بہت سی باتیں کہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں سپورٹ میکنزم وغیرہ سب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ کے اندر اگر قوت نہیں ہے تو سپورٹ میکنزم کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کے اندر اگر تخلیقی قوت ہے اور جرأت ہے اور بہادری ہے تو وہ آپ لکھیں گی۔ اور میں نے دیکھا کہ جس طریقے سے آپ نے بچیوں کا اور دوسری خواتین کا بھی جو ذکر کیا، آپ نے کہیں ان کے ساتھ رحم کا اور ترس نہیں آپ نے ان کو دکھایا ہے، رحم کا جذبہ نہیں ہے۔ آپ نے بہادری سے، قوت سے، استقامت سے حقیقت پسندانہ بات کہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل سے یہ ہنر آتا ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے اور اس کو آپ نے استعمال کیا ہے۔ یہ معاشرہ ایسا ہے، اور بالکل اس بات سے ہمارے ہاں بعض لوگ ایسے ہیں، میرے ہی طبقے میں بعض ایسے لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ نہیں، یہ جو مثلا فیمنزم جو ہے یہ ایک جانبدار ہونا چاہیے، ادیب کو جانبدار ہونا چاہیے۔ یہ میں اس نظریے کا قائل ہوں کہ آدمی کو کا پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی جانبداری مجبور طبقوں کے ساتھ ہے، محکوم طبقوں کے ساتھ ہے، مظلوم طبقوں کے ساتھ ہے، آزادی کے حق میں ہے، انصاف کے حق میں ہے۔ اور اگر
اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے طور پر لکھتا ہے. آپ کی تحریریں میں نے شروع سے آخر تک دیکھی ہوئی ہیں، اور دوبارہ جب اس کے اجرا کی بات کی تب بھی میں نے اس کو دیکھا. آپ کے لیے دعا نہیں کرتی ہے ویسے آپ کو سلامت رکھے اور لکھتی رہیے. اور مگر یہ ضرور کیجیے، یہ فراغت کا مرحلہ نہیں، یہ مشغلہ نہیں ہے. اس بات کو آپ اگر ادب آپ کی ترجیح اول نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پاس ٹائم یہ نہیں ہے. اس کو تو پوری زندگی کا اسلوب اگر آپ کا ہے. اچھا، سانس آدمی کی بنتی رہتی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کتنی سانس اور توفیق وغیرہ، یہ سب باتیں اب پرانی ہو گئی. آپ لکھتے رہیے، قوت سے لکھیں گی. آپ نے قوت کشید کی ہے اور آپ نے ایک سطر میں بیان کر دیا کہ میری تینوں بیٹیاں ملک سے باہر ہیں، وہ اپنے اپنے طور پر زندگی گزار رہی ہیں. آپ نے ان کو حوصلہ دیا ہے زندگی گزارنے کا، آپ نے ان کی تربیت کی ہے زندگی گزارنے کی، آپ نے ان کو جینے کا ہنر سکھایا ہے. آپ کو فخر ہونا چاہیے اس بات پر، اور آپ کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ملک کے مظلوم طبقے کی اور محروم طبقے کی ترجمانی کریں گے اپنی مثال پر. اور یہ فخر کافی ہے اس بات کے لیے کہ آپ لکھتی رہیں اور چھپتی رہیں. بہت شکریہ جناب افتخار حسین عارف صاحب کا. اور یہ